السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج یہ اس کا 113واں درس ہے۔ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے، ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، بات مختصر کریں گے، اور یہ دونوں حدیث جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ بڑے ہی اونچے درجے کے صحابی ہیں، غالباً 7ویں نمبر پر ایمان لانے والے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کے بارے میں فرمایا تھا، جن 4 لوگوں کے بارے میں کہ قرآن کریم ان سے حاصل کرو، اس میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر عبداللہ بن مسعود مدینے میں موجود ہیں تو کوئی دوسرا آدمی فتویٰ نہیں دے گا، عبداللہ بن مسعود فتویٰ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، ابو بکر کی خلافت بھی پائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ وزیر اوقاف بنا کر کے بغداد بھیجے گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، لمبی حدیث ہے، اس میں سے مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انکم ستجدون قوما، حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ان قریب عوام سے خطاب کر رہے ہیں کہ ان قریب کچھ قومیں ایسی آئیں گی یزعمون انہم یدعونکم الی کتاب اللہ، وہ اس بات کا دعویٰ کریں گی کہ وہ باتیں بڑی قرآن اور حدیث سے پیش کر رہے ہیں۔ وقد نبذوہ، حالانکہ اس کا کوئی تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہوگا۔ دعویٰ وہ کریں گے کہ میری جو باتیں ہیں وہ قرآن حدیث سے ہیں، لیکن جب اس کی تحقیق کی جائے گی تو وہ قرآن حدیث سے دعویٰ ثابت نہیں ہوگا، لیکن اپنے طور پر وہ کہتے رہیں گے کہ سب سے زیادہ قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ نبذوہ وراء ظہورکم، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ فعلیکم بالعلم، لوگوں اس بات سے بچنے کے لیے کہ لوگ تم کو قرآن حدیث کہہ کر کے گمراہ کریں، اس سے بچنے کے لیے تم پر لازم ہے کہ تم علم سیکھو۔ دیکھیں حقیقت کیا ہے، 2 چیز ہی انسان کو صحیح راستے پر لا سکتی ہے، ایک ہے اچھا علم اور ایک ہے اچھی صحبت۔ یہ 2 کے ذریعے ہی ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں۔ اگر ان 2 کو چھوڑ کر کے ہم کسی چیز میں بھٹکیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم صحیح راستے کو گم کر بیٹھیں گے۔ آج یہ معاملہ ایک دم بیانی یہی ہے، اس کی پہچان کیسے وہ آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ جو یہ کہتا ہے کہ میری بات قرآن حدیث کے موافق ہے، ہر آدمی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی یہاں بیٹھیں گے آپ بھی کہیں گے، وہ قبر کا مجاور بھی یہی بات کہتا ہے، وہ ڈھولا تالا تاشے والے بھی یہی بات کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں۔ اس کی ایک پہچان ہے کہ ان کی محفل اور ان کے اعمال میں قرآن اور حدیث کی مخالفت پائی جائے گی، تب سمجھ لینا کہ وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر کے بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کیا کہتے ہیں، گاؤں میں جو ملا ہوتے ہیں، قبروں کے جو مجاور ہیں، آپ ان کی حیت دیکھیں، آپ وہاں کا رہنا سہنا دیکھیں، نماز ہو رہی ہوگی بیٹھے ہوں گے، بغل میں مسجد ہوگی، ہر قبر کے قریب میں مسجد ہے۔ ایک مرتبہ میں دیوبند کے قریب میں ایک بڑی مشہور درگاہ ہے کلیر شریف کے نام پہ، میں گیا، وہاں جمعہ کا دن تھا، عرس لگا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ جمعہ کا دن ہے لہذا ذرا جلدی چلو، ورنہ یہاں تو ویسے بھی مسجد چھوٹی سی ہے، آپ کے جتنی بڑی بھنڈوار میں اس کی مسجد اس سے چھوٹی مسجد تھی، تو میں سوچا کہ جلدی چل کر کے وہاں بیٹھ جائیں،
ورنہ جو ہے وہ جگہ ہی نہیں ملے گی. کم سے کم میرا اندازہ 70-80 ہزار کا مجمع تھا. اس لیے ہم جلدی چلے گئے, وہاں جا کر کے بیٹھ گئے نماز کے انتظار میں. آپ یقین نہیں کریں گے, خطبہ شروع ہو گیا, مسجد نہیں بھری, اور کم سے کم 70-80 ہزار کا مجمع باہر ٹہل رہا ہے. یہ جو باتیں ہیں اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کون حق ہے اور کون ناحق ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد کا اختلاط, گیدرنگ جسے آپ کہتے ہیں, وہ قطعی اسلام کو پسند نہیں ہے. یہ جتنی جگہیں ہیں, ابھی 12 ربیع الاول کا عرس نکلے گا, دونوں کو مل کر کے ہی چلنا ہے. دعویٰ یہ ہے کہ صاحب یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. دعویٰ ان مجاوروں کا بھی یہی ہے کہ یہ قرآن حدیث سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں ثابت ہے. وہاں عورت, وہ تو چلو عورت مرد گیدرنگ کرتی ہیں بال کھول کر کے, اور ساری سب کچھ وہاں ہوتا ہے. اس سے آپ کو پکڑ لینا چاہیے کہ یہاں پر معاملہ کیا ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نکلنے کا, اس ایسے ماحول سے نکلنے کا طریقہ علم ہے. لہذا علم میں وہی دو چیز, جیسے پانی ہے, آپ پانی لیتے وقت اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ پانی کہاں سے لیا جا رہا ہے. جہاں سے پانی لیا جا رہا ہے اگر وہ گندا ہے تو آپ کتنا اچھا گلاس بھی رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے, پانی گندا ہی آئے گا. لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن حدیث والے سے علم لیں, اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کی محفل میں, ان کے اٹھنے اور بیٹھنے میں قرآن حدیث کی ڈائریکٹ مخالفت نہیں ہونی چاہیے. ایک صاحب آئے تھے یہاں, بہت بڑے بزرگ, انہوں نے, ایک صاحب نے بتایا کہ صاحب یہ عارف باللہ ہیں. عارف باللہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے صوفیہ کا, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک دم رب سے پہنچے ہوئے ہیں. ہم کو بڑی خوشی, ہم نے کہا ملاقات کریں گے. جب نماز کا وقت آیا, یہیں بیٹھے تھے, ہم نے کہا حضرت نماز, کہا آپ نماز پڑھ لیجیے, آپ نماز پڑھ لیجیے. نماز پڑھنے بندہ نہیں گیا. جب وہ ہم جو صاحب لے کر کے آئے تو میں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ آپ کے نزدیک عارف باللہ ہوں, میرے نزدیک صفر ہے. ہم سب سے بڑے عارف باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, جس نے زندگی میں جان بوجھ کر ایک نماز بھی نہیں چھوڑی, ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. تو وہ صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کتنے دن سے, کہا کہ میں نے ان کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. جو صاحب عارف باللہ کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. مولانا ویسے بہت اچھے آدمی, یہ کیا بات ہوئی؟ کفر اور اسلام کے درمیان میں ڈسٹنگوش کرنے والی, امتیاز کرنے والی چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز چھوڑ کر کے عارف باللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز تو فرض ہے. مولانا ارشاد علیہ رحمہ کہتے تھے کہ سنت کا تارک بھی بزرگ نہیں ہو سکتا. فرض تو بہت بات کی بات ہے, اگر جان بوجھ کر کے سنت کو بھی چھوڑ رہا ہے تو یہ بزرگ نہیں ہے. بزرگ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ فرض تو فرض ہے, سنت کو بھی جان بوجھ کر, ایک چھوٹی سی سنت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, اسی کا نام بزرگ ہے. لہذا اس قسم سے ہم کو اور آپ کو ایسے ماحول میں, جبکہ سب آدمی دعوے دار ہے کہ میں حق ہوں, تو آپ کو حق کی پہچان کے لیے علم چاہیے. اس کی میں نے ایک دوسری پہچان بھی آپ کو بتا دی کہ ان کی محفل میں, ان کی کتابوں میں, ان کے اٹھنے بیٹھنے میں قرآن مجید کی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی, تب سمجھ لینا یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے رسول نماز جو عورتیں پڑھنے آتی تھیں مسجد میں, ان کے لیے آپ نے باقاعدہ الگ دروازہ رکھا تھا, اور صحابہ سے کہا تھا جب یہ چلی جایا کریں تب تم مسجد سے نکلا کرو, اختلاط نہیں ہونا چاہیے, ایک ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود دوسری بات فرماتے ہیں, وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ. لوگوں, ایسے ماحول جب پیدا ہوں گے تو بدعت سے پرہیز کرنا. کس سے پرہیز کرنا؟ بدعت سے پرہیز کرنا. اس کے بارے میں بڑی باتیں آپ کے سامنے مستقل بدعت پر آتی رہتی ہیں. میں پھر آپ کو دیکھیں, دو طریقے ہوتے ہیں جنت میں جانے کے. ایک طریقہ ہے کہ آپ
خوب اپنے اوپر سامان بوجھ لاد لیں اور پھر جنت کا راستہ اختیار کریں. وہ بعد میں دیکھا جائے گا جنت میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ بوجھ لادیں ہی نہیں. وہ بوجھ نہیں لادنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو اختیار کر کے جنت کا سیدھا راستہ اختیار کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دوسری بات, ہو سکتا ہے ان کے پاس دلائل ہوں, وہ آپ کو ثابت کریں, بتائیں, میں ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گرین چینل سے جانے والا راستہ ہے, اس کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسٹم کا سامان لا دیں اور پھر ہم سے کسٹم والا پوچھے کہ آپ لے کر کے آئے ہیں, پھر ہم سے سوال جواب ہو, پھر ہم اس سے بحث کریں, پھر کسٹم سے جا کر کے ہم کنارے نکلیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ کسٹم کا سامان لاؤ ہی نہیں اپنے ساتھ. یہ جنت کا جانے کا آسان طریقہ ہے. بدعت جتنی بھی دنیا میں رائج ہے, ہر بدعت کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہے کہ آدمی اس حسن ظن میں ہے کہ یہ اچھا کام ہے. امام مالک علیہ الرحمہ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے. امام مالک علیہ الرحمہ نے, انہوں نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا, کہ جو اسلام میں بدعت ایجاد کرتا ہے اس چکر میں کہ یہ اچھی چیز ہے, کیونکہ ہر بدعت کس چکر میں ایجاد ہوتی ہے کہ یہ اچھی ہے. انہوں نے کہا جو بدعت ایجاد کرتا ہے اس چکر میں کہ یہ اچھی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ. امام مالک کہتے ہیں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی نے نبوت میں خیانت کی ہے جو میں مکمل کر رہا ہوں. اس کو یہ بات نہیں معلوم تھی. یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کا ریمارک ہے کہ یہ اچھی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو گئی ہے اور ہم اس کو پورا کر رہے ہیں, لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خیانت کا الزام لگا رہا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں حالانکہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے آج تمہارے اس اسلام کو کمپلیٹ کر دیا, اپنی نعمت کو کمپلیٹ کر دیا ہے. لہذا اگر یہ دعویٰ کوئی کر رہا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الزام لگاتا ہے. قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, کہ یہ ذات گرامی رسول خدا نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے, سب آپ کے سامنے بہت واضح انداز میں رکھ دیا ہے. خاص کر ثواب کے جتنے طریقے تھے وہ سب آپ کو بتا دیے. جو ثواب کے طریقے بعد میں ایجاد ہونے والے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہو سکتے تھے, اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی. لیکن جتنی چیز ہو سکتی تھی سب آپ نے 2 4 کی طرح سے کیا کر دیا ہے, بیان فرما دیا ہے. لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ لوگوں بدعت سے بچو. وجہ کیا ہے؟ گنہگار جو گناہ کرتا ہے اس کے پورے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ توبہ کرے. بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا, کوئی چانس بدعتی کے توبہ کرنے کے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ یہ سمجھ کر کیا رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر 50 مرتبہ مثال آپ کو, ابھی نماز پڑھ کر آپ آ رہے ہیں عشاء کی, یہ سمجھ کر آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نماز کیا ہے, پڑھ رہے, آپ کیوں بیٹھ کر توبہ کریں گے اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی معاف کر دو, ہم عشاء کی نماز پڑھیں؟ کبھی توبہ نہیں کریں, کیونکہ عشاء کی نماز یہ سمجھ کر پڑھی گئی ہے, یہ اچھی چیز ہے, لہذا ہم توبہ عشاء کی نماز سے کیوں کریں گے. لیکن چور, زنا, شراب, دنیا کی برائیاں کرنے والا ہر لمحے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر لے, توبہ کر لے. لیکن بدعتی کے کوئی چانس نہیں ہوتے کہ وہ توبہ کرے. وہ الزام میں رہتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سچ ہے. پھر آپ نے تیسری بات فرمائی وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ, لوگوں بال کی کھال نکالنے سے بچو, بال کی کھال نکالنے سے بچو. اس کو غور سے ذرا سنیں, اس کو میں نے بڑا مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں جو دین کا طریقہ پروف ہے, جو دین کو ثابت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط, وہ بڑی نیچرل ہوتی ہے, بہت دور دور کی کوڑے نہیں لانی پڑتی ہے. ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, آج کل عید میلاد النبی پہ ہی تقریباً 10-12 کتاب پڑھ رہا ہوں.
تو اس میں لکھا تھا کہ جلوس حضور کے زمانے میں نکلتا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ تو حدیث فوراً دیکھنی چاہیے, یہ تو اب تک علم میں نہیں ہے. لکھنے والے بھی طاہر القادری صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو میں نے پوری کتاب کو لسٹ دیکھا تو اس میں لکھا تھا جلوس, پھر جلوس کے آگے لکھا تھا کہ یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ جلوس نکلتا تھا. تو میں نے سوچا یار اب تک مخالفت کی اس کو پلٹ کر دیکھنا چاہیے کیا چکر ہے یہ کون سی حدیث ہے. جب دیکھا, یہ دیکھیں جو کہہ رہا ہوں میں نا کہ بال کی کھال نکالنا دور کی کوڑی لانا, وہ اس میں لکھا ہے دلیل میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے, جب پہلی مرتبہ ہجرت کر کے جب آئے تو یہاں پر اطلاع ہو گئی کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں. تو لوگ مدینے والے کیا کرتے تھے, روزانہ انتظار کرتے تھے کہ آپ کو پوری بات بتایا ہوں کہ آج آنے والے ہیں, کل آنے والے ہیں. انہوں نے کہا یہی جلوس ہے, دیکھو صاحب. یہ ہے طریقہ استدلال پڑھے لکھے آدمی کا. میں اپنا سر پٹک لیا, حالانکہ جب تک میں نہیں پڑھا تھا میں اس آدمی کے بارے میں اچھی رائے رکھتا تھا کہ پڑھا لکھا آدمی ہے. پھر میں نے پوری کتاب پڑھنی چاہیے. ایسے ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کرتے تھے کھانے پر. میں نے سوچا اس کو بلاؤ دیکھ لیتے کیا چکر ہے. یہ ان کا نہیں, دوسرا لکھا ہوا ہے دوسرے صاحب. ہم نے کہا اس کو بلاؤ دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی اب تک نالج میں نہیں آیا. صحیح حدیث ہے, لکھا صحیح حدیث ہے. ہم نے کہا لاؤ دیکھ لیتے. اس میں کیا ہے, ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول کھانا ختم ہو گیا, بہت مختصر کھانا بچا ہے, اور پوری فوج ہے, اور فوج بھی اتفاق سے ٹھیک ٹھاک تھی, 40 کے اوپر تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو کہ جو کھانا تھوڑا موڑا بچا یہاں سب لا کر کے رکھ دو. اب پریشان تھے لوگ, کھانا تھا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگار عالم اس میں برکت عطا فرما دے. انہوں نے کہا دیکھو حضور فاتحہ کرتے تھے. یہ ہے طریقہ سارے باتوں کا بیان کرنے کا. اگر مطلب مثال کے طور پر یہ لائٹ جل رہی ہے, آپ یہ کہیں صاحب مولانا صاحب لائٹ نہیں جل رہی, اس کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے کہنا ہے لائٹ نہیں جل رہی ہے, ٹھیک ہے میں بولتے رہیے لائٹ نہیں جل رہی ہے. ایسی پوری کتاب بھری پڑی ہے دلیل سے. یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ اس دین اسلام کے دلائل نہایت فطری ہوتے. وہ فطری ایک ہی فارمولہ ہے کہ جو اللہ نے کیا اس کے رسول نے کیا, بابو وہ کرو اور اپنے آپ کو جان چھڑاؤ. ورنہ ایسے ایسے اگر کلیکٹ کریں گے, ایسے ہی کلیکٹ کر کے تو سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں. جتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں جن کے اوپر باطل ہونے کا جمہور نے فتویٰ دے رکھا ہے, وہ سب پڑھے لکھے آدمی. کوئی جاہل آدمی کوئی تحریک تھوڑے چلاتا ہے. بالکل قادیانی مذہب ہے, قادیانی مذہب کسی جاہل آدمی نے نہیں شروع کیا ہے. اہل قرآن ہے, اہل قرآن برق احمد جیلانی ہے, اس نے کوئی ایسا نہیں شروع کیا ہے. مہدوی طبقہ ہے, محمد جون پوری, کوئی ایسے ویسے آدمی نہیں, سب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن اس پڑھے لکھے میں یہی بات ہے کہ آپ جب ان کی دلیلیں دیکھیں گے نا تو کوڑی دور دور سے لائی جائے گی. بھائی آپ سیدھے حضور نے فاتحہ پڑھی, ایک حدیث بیان کر دیتے کہ بھائی فلاں موقع تھا اللہ کے رسول نے فاتحہ پڑھی, ختم ہو جاتی بات, ہم اس کو مان لیں. بھائی ہمیں کوئی فاتحہ سے خدا نہ خواستہ دشمنی تو ہے نہیں, نہ ایصال ثواب سے دشمنی ہے, لیکن کم سے کم حدیث تو لاؤ. اور حدیث ایسی بیان کر رہے ہو کتاب جو جس کا آتا پتہ نہیں. ایک دوسری حدیث لکھی ہوئی تھی, آج کل خوب مزہ لے رہا ہوں. اس میں لکھا تھا کہ میت جب مر جاتا بندہ, قبر پہ کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنا, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. میں نے کہا لو اس کو بھی دیکھیں. اب جب آدمی کو شک ہو جاتا تو پھر ایک چیز دیکھتا نا وہ. پھر ہم نے اٹھایا پلٹا. اللہ کا رسول, صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو ایک صحابی کا واقعہ ہے, صحیح حدیث ہے, غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کو ابھی دفن کیا گیا ہے, ابھی قبر میں اس کے فرشتے آئیں گے اور ان سے سوال ہوگا. ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے. کیا دیکھو حضور نے فاتحہ پڑھا ہے, حضور نے فاتحہ پڑھا ہی ہے. ایسے دلائل دیے گئے ہیں. ایک صاحب اور لکھا ہوا تھا, ارے 50 ہیں, کبھی اس پر پوری تقریر کر سکتے ہیں.
اس میں لکھا ہے کہ صاحب اذان سے پہلے اور اذان کے بعد میں درود شریف پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، اب جو چیزیں نہیں معلوم ہے، یقینی بات ہے کہ آدمی کو چاہ ہوتی ہے نا پلٹیں، دیکھے بھائی ہم ہی غلط ہوں تو اصلاح کر لیں اپنی، پھر میں نے پلٹا اس کو، اب دیکھیں کیا لکھا ہے۔ مسلم شریف کا حوالہ دیا ہوا ہے، حدیث لکھی ہے، حالانکہ ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ حدیث لکھی ہے کہ اذان کے بعد کی دعا کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہے۔ اب ہیڈنگ کیا باندھی ہے کہ شروع میں بھی پڑھنا ثابت ہے، بعد میں بھی پڑھنا ثابت ہے۔ بعد میں تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اذان شروع کرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں، انہوں نے وہ شروع والا اپنی جوڑ طرف سے لگا دیا اور پوری حدیث کوٹ کر دی۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھ پر لوگ جھوٹ بولیں گے، مجھ پر لوگ کیا کریں گے؟ جھوٹ بولیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ من کذب علی متعمدا فقط بوأ من النار، ایسے کچھ الفاظ ہیں، مجھے اس وقت اچانک بھول گیا، حالانکہ حدیث یاد کی ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بال کی کھال نکالنے سے بچو، تم سے جب کوئی بات کرے، کیونکہ بات کبھی کبھی ہوگی، تو آپ ان سے سیدھی سی ایک ہی بات کریں فطری طور پر۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فلسفیوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں پوچھا جاتا ہے کہ مردے کو کیسے زندہ کیا جائے گا، وہ فلسفہ نہیں بیان کرتا، بہت بڑا موٹا موٹا کہ بڑے بڑے اسکالرز بیٹھ جائیں، وہ کہتا ہے کہ زمین ایک دم سوکھ جاتی ہے، دیکھتے ہو نا، دیکھتے ہو، ایک دم گرمی میں زمین سوکھ جاتی ہے، ریگستان میں کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب پانی پڑتا ہے پھر اس میں سے پودا کیسے نکل آتا ہے، وہ بیج کہاں مرا پڑا تھا جس کو میں نے زندہ کیا، ایسے ہی میں تم کو بھی زندہ کروں گا۔ کتنی نیچرل بات کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کے سمجھ میں آ جائے، کوئی بہت اونچی لمبی چوڑی بات آپ نے نہیں کی۔ کہتا ہے کہ تم خدا دو مانو گے تو تم کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ دو خدا ہوگا تو بڑا اختلاف ہوگا، ایک بولے گا کہ سورج نکلے، ایک بولے گا نہیں صاحب آج سورج نہیں نکلے۔ تو اسلام کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ بڑے فطری اور بڑے سادہ اور بڑے بے تکلف ہوتے ہیں۔ تکلف جو کر کے کھینچ کے لاتے ہیں، وہ جیسے میں نے آپ کو 4-5 مثالیں دی، ایسے ہی ہزاروں مثالیں بھری پڑی ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے، لیکن انہوں نے ایسے ایسے حدیث ہیڈنگ ڈال رکھی ہے، اس کے بعد حدیث کوٹ رکھی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وعلیکم بالعتیق، کہ لوگوں پرانے باتوں پرانی چیزوں پر عمل کرو، یعنی کیا؟ جو صحابہ تابعین کا دور ہے، جو خیر القرون کا دور ہے، آپ نے فرمایا اس سے چلتے رہو، اس سے بھاگنے کی کوشش کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج بھی اور ہمیشہ ہر دور میں مسئلے کا حل یہی ہے۔ سب سے بہترین طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے نمبر 1۔ اس کے بعد اگر کہیں گنجائش ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو کس کی بات ہے؟ صحابہ کی بات۔ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ پرانی چیزوں کو پکڑ کے رکھیں، عتیق کے معنی پرانے کے ہوتے ہیں، پرانی چیزوں کو پکڑ کر رکھیں، اسلاف کے طریقے پر چلیں، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ ورنہ یہ لوگ جو چکر چلا رہے ہیں، دور دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں، یہ آپ کو اور ہم کو پریشان کر کے رکھتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ دارمی کی اور طبرانی کی ہے۔ ایک حدیث اور بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ موطا مالک کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود۔ موطا مالک کے بارے میں سمجھ لیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے موطا مالک۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ موطا مالک بخاری سے اونچا درجہ رکھتی ہے، بہت سے لوگوں کا اس بات میں اختلاف ہے کہ موطا مالک کا درجہ جو کتاب کا ہے وہ بخاری سے کیا ہے؟ اونچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موطا مالک بہت کم وقفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امام مالک کا حدیث کے لکھنے میں، لہذا جو بیچ میں چینلز ہیں حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک، وہ بہت مختصر ہوتے ہیں، 3 یا 4 ہوتے ہیں، لہذا اس کی صحت پر بہت زیادہ کیا ہے؟ لوگوں کو اعتماد ہے۔ تو امام موطا مالک کی حدیث جو ہے وہ بہت معتبر ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اس کو سیاستہ میں کیوں نہیں رکھا گیا؟
سیاستہ معلوم ہے نا، 6 حدیث سو رہے ہیں کیا؟ سوئیں گے تو مسلم ہے تو سیاستہ کہتے ہیں 6 حدیث کی صحیح کتابیں، 6 حدیث کی صحیح کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر موطا مالک کا درجہ اتنا اونچا ہے تو اس 6 میں اس کو داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی کیونکہ یہ کراس کوسچن آ سکتا ہے نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے کہ یہ اتنا درجہ بھی بیان کر رہے ہیں اور یہ سیاستہ میں بھی شامل نہیں ہے، اس کا جواب سن لیں۔ موطا مالک کو سیاستہ میں داخل اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ موطا مالک کی ایک بہت بڑی حدیث کی تعداد صحابہ تک ہے، صحابی کے قول کو بہت زیادہ نقل کیا گیا ہے، جس میں موطا مالک میں اس بنیاد پر اس کو سیاستہ میں داخل نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ بہت پائے درجے کی کتاب ہے۔ جس وقت موطا مالک لکھی گئی ہے، امام مالک علیہ الرحمہ نے جس وقت لکھا ہے اس کو، بادشاہ وقت نے امام مالک سے کہا کہ آپ اس کو بیت اللہ میں ٹانگ دیجئے۔ یہ اس وقت کا ایک ایوارڈ ہوتا تھا جس کو آپ جیسے نوبل پرائز ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پرائز ہے، ایسے اس وقت کسی کے لٹریچر کو، کسی کی صحیح بات کو اگر بیت اللہ میں ٹانگ دیا جاتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ سب سے اونچا کلام ہے۔ تو بادشاہ نے یہ حکم دیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہ کتاب کا اتنا اونچا درجہ ہے قرآن کریم کے بعد کہ آپ اس کتاب کو کہاں ٹانگیں؟ بیت اللہ میں ٹانگ دیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا دیکھو میں مدینے میں ہوں، بہت سے صحابہ مدینے سے آؤٹ بھی رہے ہیں، بہت سے مسئلے میں، فقہی مسئلے میں اس سے ہمارا ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، اگر یہاں بات ٹانگ دی جائے گی تو سارے جتنے دوسرے صحابہ بات کہیں گے تو سب بولیں گے جھوٹ بول رہے ہیں، لہٰذا آپ ایسا نہیں کریں گے۔ فقہی مسئلے میں اختلاف ممکنات میں سے ہیں، اس بنیاد پر وہ ٹانگی نہیں گئی۔ بہرحال آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ موطا مالک کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے۔ ان کی یہ حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی سے، قال الانسان، سنیے 4 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ وَإِنَّ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاءُ قَلِيلٌ قُرَّاءُ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اس صاحب سے کہا کہ یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، پھر بعد میں آنے والے زمانے کی بات کر رہے ہیں، دونوں کو کمپیئر کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اس زمانے میں فقہا بہت ہیں، یعنی مسائل کو سمجھنے والے، قرآن مجید پر نظر رکھنے والے، قرآن مجید سے مسئلے نکالنے والے کی تعداد کیا ہے؟ کثیر ہے۔ قراء جو قاری ہیں، حافظ ہیں، وہ کم ہیں۔ فقہا زیادہ ہیں، قاری لوگ کیا ہیں؟ کم ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری بات، قلیل من یسأل وکثیر من یؤتی۔ آپ نے فرمایا آج کے زمانے میں مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ مانگنے والے، ایسا دور حضرت عمر کے زمانے میں بھی آیا تھا کہ زکوٰۃ لوگ لے کر کے نکلتے تھے کہ کوئی مستحق مل جائے میری زکوٰۃ کو قبول کر لے۔ جب اس کو کسی کو زکوٰۃ دی جاتی یہ سمجھ کر کے کہ یہ بندہ شاید مستحق ہے تو بڑے شکریہ کے طور پہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں خود صاحب نصاب ہوں، آپ کسی دوسرا دروازہ تلاش کریں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور کے بعد بھی یہ دور گزرا ہے اسلامی مملکت میں۔ تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ قلیل من یسأل، بڑے کم لوگ ہیں جو مانگنے والے ہیں، اور دینے والوں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ دوسری بات، تیسری بات ہم نے فرمایا یطیلون فی الصلاۃ ویقصرون الخطبہ۔ آج نمازیں لمبی پڑھی جاتی ہیں جمعہ کے دن، اور خطبہ کیا کیا جاتا ہے؟ مختصر دیا جاتا ہے۔ اپنے زمانے کی بات کہہ رہے ہیں۔ تیسری بات، پھر آپ نے فرمایا چوتھی چیز، یبدؤون فیہ اعمالہم قبل اہوائہم، اپنی ضرورت پر شریعت کے اعمال کو مقدم رکھتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ ابھی دوسرے میں ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ 4 واقعات بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وسیاتی علی الناس زمانہ، لیکن لوگوں ایک زمانہ آنے والا ہے جو چاروں مسئلہ الٹا ہونے والا ہے۔ پہلا آپ نے کیا فرمایا؟ قاری خوب ہوں گے، فقیہ نہیں ہوں گے۔ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن پر نظر رکھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے کم لوگ ہوں گے،
پڑھنے والوں کی تعداد بہت ہوگی، آج بھی ہے، تجوید کے اتنے کیا کہتے ہیں کمپٹیشن ہوتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں پوری دنیا میں، غلط، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن اس کی جو کچھ بات کہی جا رہی ہے یہ مقصد قرآن کریم نہیں ہے۔ مقصد قرآن کریم اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں نزول قرآن کا مقصد قرآن کی تفہیم ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس پر کیوں، جب تک ہم سمجھے نہیں گے تب تک اس پر عمل نہیں کر سکتے، لہذا اس پر سمجھنا، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ ہم ہی لوگ اپنے بارے میں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ دیندار لوگ ہیں، ہے نا، یقینی بات ہے جو پروگرام سننے آیا ہے وہ دیندار آدمی ہے، قرآن مجید پر عمل کتنا ہے یہ نہیں ہے معاملہ، اس سے دور ہم اتنا عمل کرتے ہیں جتنا ہمارے مفاد سے قرآن مجید ہوتا ہے، جہاں ہمارے مفاد سے ٹکراتا ہے وہاں ہم اپنے مفاد پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، یہی بات کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری بات کیا کہی کہ مانگنے والے کم ہوں گے، دینے والے زیادہ ہوں گے، پھر آپ نے فرمایا الٹے کا زمانہ، مانگنے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے۔ بنگلور کے مفتی شعیب اللہ صاحب ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، انہوں نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ جو جہیز مانگتے ہیں وہ بھی یہی ہے، اچھا اب سوال یہ ہے مانگنے والے زیادہ، دینے والے بھی تو زیادہ ہیں، مانگنے والے زیادہ ہیں، دینے والے بھی زیادہ ہیں۔ دینا وہی دینا کہلاتا ہے جو طیب نفس سے ہو، دل کی خوشی سے ہو، دل کی خوشی سے کوئی نہیں دیتا ہے۔ دل کی عاجز صاحب آئے کا بیٹے کی شادی ہے، مولانا پہاڑ ہے سر پہ، بغیر قریب بیچارے بغیر دیے چلے گا ہی نہیں، اب جو کچھ بھی دے رہا ہے آپ، ایک آدمی پریشان ہو کر کے آپ کو گفٹ دے رہا ہے، کیسے وہ گفٹ ہو جائے گا؟ گفٹ کے لیے تو لازم ہے کہ دینے والے کو دل سے بات نکلے اور وہ آپ کے سامنے کیا کرے، پیش کرے۔ جب آپ اس سے مانگ رہے ہیں، ایسا ماحول پیدا کر دیے ہیں، قرضہ لے کر کے، باڑی لے کر کے، مدد مانگ کر کے، بڈی پر قرضہ سود پر لے کر کے بیچارہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، تو سارے لوگ مانگنے والے، وہ جو دینے والا بندہ ہے وہ کیا ہے، اگر وہ دے بھی رہا ہے تو طیب نفس نہیں دے رہا، لہذا وہ دینا کہلاتا ہی نہیں ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ مانگنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور دینے والے کیا ہو جائیں گے، کم۔ اور دوسرا جو مانگنے والوں کے وہ آپ دیکھ لیں باقاعدہ پروفیشنل پیشہ ور لوگ، کبھی آپ نے سنا ہے حج میں جب حج کرنے گیا تو اس وقت مجھے معلوم ہوا یہ بات کہ پوری ٹیم بامبے سے مانگنے والوں کی حج کے لیے بھیجی جاتی ہے، جن کو وہ 10,000 روپے دیتے ہیں، حج کے درمیان میں کھانا پینا رہنا دیتے ہیں اور پورا حج کا کرایہ فری ہوتا ہے، صرف ان کا کام یہ ہے کہ جہاں جہاں بیٹھا لیں گے وہاں آپ کو بھیک مانگنا ہے، وہاں بھیک مانگنا ہے۔ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں کہ لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے، باقاعدہ حدیث ہے کہ لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے حج کیا جائے گا۔ اب آج شہر میں آپ دیکھیں کوئی آدمی جہاں پر خاص کر 2-4 مانگنے والے ہیں، اگر آپ نے ایک کو دے دیا خدا نخواستہ تو مصیبت تمہارے گلے لگ گئی۔ آدمی کوئی دینا بھی چاہے تو بیچارہ کسی کو نہیں دے سکتا، وہ سب اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اچھا یہ جو جتنے لوگ یہ مانگتے ہیں آپ کو بتا دیں 99% یہ سارے کے سارے پیشہ ور لوگ ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں فقر و فاقہ سے، ان کے سب کے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے، بامبے میں آپ دیکھیں ٹی وی چلتی ہے، سب کچھ چلتا ہے، پوری ٹیم ہے جو مانگ رہی ہے، یہ پیشہ ور ہے۔ حقیقت میں جو محتاج ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ بہت کم، پہلی بات تو چوراہے پہ، روڈ پہ، مسجد پہ کھڑے ہو کر نہیں مانگتے ہیں، وہ مانگتا ہے کہاں، آپ سے کسی سے تنہائی میں آ کر کے اپنی مسئلہ رکھتا ہے، جماعت کے سامنے مسئلہ رکھتا ہے، وہ حقیقت میں پریشان ہوتا ہے، اس کی مدد۔ یہ تو جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی تفریحاً دے رہے ہیں، وہ تفریحاً لے بھی رہا ہے، آپ تفریحاً دے بھی رہے ہیں، دونوں چیز تفریحاً ہی ہے، وہ سمجھے نہیں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے مانگ لیا، آپ اس نیت سے دے دیں، پریشان، آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ محتاج نہیں ہے، کثرت ہے مانگنے والوں کی، یہی بات حدیث میں ذکر کی جا رہی۔ اور تیسری چیز آپ نے جو فرمائی کہ یطیلون فیہ الخطبہ، خطبہ لمبا ہو جائے گا، نماز مختصر ہو جائے گی، ہم دیکھ رہے ہیں
خطبہ لمبا ہے، نماز کیا ہے؟ مختصر ہے۔ یہ قیامت کی علامت میں سے دوسری جگہ بھی حدیث ہے کہ خطبہ لمبا ہوگا، نماز کیا ہوگی؟ مختصر ہوگی۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرے، جو پہلے میں نہیں سمجھا پایا اب سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ خواہشیں مقدم ہوں گی، اعمال مؤخر ہوں گے۔ پہلے میں کیا بتایا تھا؟ اعمال مقدم ہیں، خواہشیں مؤخر ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ دیندار لوگ ہیں، ہمیں بازار جانا ہے، بازار سب لوگ جاتے رہتے ہیں، کبھی ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ ٹائم بازار جانے کا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم بازار جائیں گے تو ہماری نماز چھوٹ جائے گی؟ نہیں کرتے۔ یہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کی بات کر رہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے بازار کو مقدم کیا، نماز کو کیا کیا؟ مؤخر کیا۔ صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کے زمانے میں نماز، اللہ کے احکامات مقدم ہوتے تھے، بلکہ ساری چیزیں کیا ہوتی تھی؟ مؤخر ہوتی تھی۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ نمازی جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں کبھی ہم پلان سے جاتے ہی نہیں، نکلتے ہی نہیں، شہر میں کبھی اس کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، تو نتیجہ نماز پڑھ لیں گے، چلو بازار جماعت سے نماز پڑھ لیں گے۔ حالانکہ اگر ہم چاہیں تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو اس بات کا اہتمام نہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خواہشات کو مقدم کیا جائے گا۔ ابھی ذرا سے ہم بیمار ہوں، سب سے پہلے مصیبت آئے گی نماز چھوڑنے کی۔ ذرا سی طبیعت خراب ہو گئی، حالانکہ اس طبیعت میں بقیہ دوسرے سارے کام ہم کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلا نزلہ کس کے اوپر گرے گا؟ نماز کے اوپر گرے گا۔ جماعت بھی چھوڑیں گے، تھوڑا سے طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، اب نماز بھی جائے گی، اور ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ جو کچھ ہم کر